معاملہ تو یہی ہے. اماں ابا کو پوری زندگی گالی بکتا رہا, کھچیڑ کھچیڑ کا مارا ماں باپ کو, ایک نہیں سنتا تھا ان کی جو ایک سنتا ہو, آنکھیں نکال نکال کے دوڑتا تھا. یہ غریب اگر اس سے کچھ کہہ دیا کرتے تو ان کے اوپر ایسا غصہ کرتا تھا جیسے کھا جائے گا, آنکھیں نکالتا تھا. ایک رتی بھر اوقات نہ تھی ان ماں باپ کی اس کی نظر میں, ایک وقت نہیں پوچھتا تھا تمہارا حال کیا ہے, ہر وقت دوستوں کی مجلس میں اور دوستوں میں مگن رہتا تھا, ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا, ماں باپ کو برا بھلا کہتا تھا. لیکن اسی ماں کا انتقال ہو گیا, اسی باپ کا انتقال ہو گیا تو 11 طرح کے پھل لا لا کے فاتحیں کرا رہا. 11 طرح کے پھل ان کے مرنے کے بعد نہ لاتا, کاش تو نے یہ 11 طرح کے پھل ان کے مرنے سے پہلے انہیں کھلا دیے ہوتے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کے؟ میری بات ہے کڑوی ضرور لگتی ہے مگر بات حقیقت ہوتی ہے میری. اب مرنے کے بعد اس کے تیجے کی فاتحہ میں, اس کے 10ویں 20ویں کی فاتحہ میں اب 10 طرح کے پھل آ رہے ہیں, اب 11 طرح کے پھل آ رہے ہیں, بڑی لمبی لمبی فاتحہ ہو رہی ہیں, حلوہ پورے گاؤں کو کھلایا جا رہا, تیجے میں بریانی پورے گاؤں کو کھلائی جا رہی ہے. مگر یہ حلوہ کس کام کا ہے, یہ بریانی کس کام کی ہے, یہ چائے اور ناشتے کس کام کے ہے؟ ارے کاش تیری ماں جب زندہ تھی تو تو نے اس کی خدمت کر لیا ہوتا, تو نے اپنی ماں کو اچھا اچھا کھانا اچھا اچھا پھل کھلایا ہوتا. اگر تیری ماں مرنے سے پہلے تجھے دعا دے جاتی تو رب کی قسم تجھے جنت کا حقدار بنا دیتی. ہائے ہائے ہائے. لیکن آج حالات ہمارے بڑے خراب ہیں میاں, بڑے خراب حالات ہو گئے ہمارے یہاں. ہمارے حالاتوں کا عالم یہ ہے کہ مر گیا تو بریانی بڑی لمبی چل رہی ہے, یہ مار تمام 8 بھگونے بن رہے ہیں, تیجے میں 10 بھگونے بن رہے ہیں, وہ گوری کے چاول کی لمبی لمبی بریانیاں چل رہی ہیں. مجھے یہ تو بتا دے یہ بریانی کون سی حدیث میں آئی ہیں, یہ بریانیاں کس کتاب میں آئی ہیں, کس مولوی نے بتایا؟ مسئلہ سن لو, ان علماء سے پوچھ لو. میت کا کھانا جائز نہیں ہے. یہ جو میت کے گھر 10 بھگونے بن رہے ہیں, گاؤں کا مکھیا بھی کھا رہا, گاؤں کا نمبردار چودھری بھی کھا رہا, گاؤں کا مالدار بھی کھا رہا, گاؤں کا جو ہے زمیندار اور مالدار بھی کھا رہا. یہ بالکل ناجائز ہے. میت کے گھر کسی قسم کا کوئی کھانا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو لمبے لمبے کھانے چل رہے ہیں, میت کے کھانوں کو بند کرو. تم نے نہ جینے کا چھوڑا ہے نہ مرنے کا چھوڑا ہے. جب تک زندہ تھا جب تک بھی ٹارچر کر رہے ہیں, مر گیا تو اب میت بھی 50,000 سے کم میں نہیں سمٹ رہی ہے. جس دن سے مرا 40 میں تک حساب لگا لیجیے, میری بات غلط ہو تو. مرنے سے 40 میں تک 50,000 تک میت سمٹ رہی ہے معمولی والی, ورنہ 1 لاکھ تک جا رہے ہیں. یار ایک بات بتاؤ, شادی کرتا تو 1 سال سے حساب لگاتا, اپنا اکٹھا کرتا, شادی کروں گا کوئی میت کا بھی حساب لگاتا کہ میں مروں گا انہیں بریانیاں کھلاؤں گا, گاؤں والوں کو لاؤ اکٹھا کر لوں. ایک تو دوا کر کر کے مرا یہ بیچارہ, اس کے بچے قرضے میں چلے گئے, چھوٹے چھوٹے بچے اس کے یتیم رہ گئے, اپنے باپ کا وہ قرضہ. یہ تجھے لمبی لمبی بریانیاں کھلائیں. مجھے سننی ہے, ہم تو میاں سننی ہے, تم خاک و پتھر کے سننی ہو. سنیت یہ کہہ رہی ہے تم اس غریب کا گھر برباد کر دو. تیجا کرو, تیجے کا مطلب ہے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا. تیجے کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ لمبے لمبے چاولوں کی بریانیاں کھانا. اے لوگوں اگر یہ مولوی نہیں بتائیں گے تم بند نہیں کرو گے تو راما تار اسے بند نہیں کرے گا, اوم پرکاش اسے بند نہیں کرے گا, یہ تمہیں ہی بند کرنا پڑے گی. یہ مولویوں کو بتانا پڑے گا, یہ بند کرنا پڑے گا. 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف ہونا چاہیے تیجا میں. تیجا میں قرآن شریف زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, جتنا بھی ہو جائے, 1 ہو جا 2 ہو جا 10 ہو جا 20 ہو جا, جتنا قرآن ہو جا. درود شریف ہونا چاہیے, اس کا نام تیجا ہے. فاتحہ خوانی ہونا چاہیے, اس کا نام تیجا. بس اس کے بعد میں یہ لمبا کھانا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ان کھانوں کو بند کرو, یہ کھانا ہرگز جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. ایک جگہ رمضان شریف میں انتقال ہوا. کب ہوا انتقال؟ 8 بھگونے بھتی کے اٹھے تھے رمضان شریف میں. جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو. رمضان شریف میں 8 بھگونے بھتی کے رمضان میں. مسلمان کی انتقال کی بات بتا رہا ہوں, راماتار کے انتقال کی بات نہیں بتا رہا ہوں.
مسلمان کا انتقال ہوا تو رمضان میں 8 بھگونے کھا گئے تھے، روزے کی حالت، مطلب دن میں، رات میں نہیں۔ کبھی تم سوچ رہے ہو کہ مغرب کے بعد دفن ہوا ہوگا؟ ظہر کے بعد دفن کی بات کر رہا ہوں میں، کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ اپنے گاؤں میں دیکھ لیے 30% مشکل سے روزے رکھے ہوں گے لوگوں نے، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ گرمی بہت پڑ رہی ہے، میدان محشر کی گرمی بھی یاد کر لے۔ کہہ رہا مولانا تپش بہت ہے، یہ تو کچھ بھی تپش نہیں ہے۔ کتنی ڈگری تھا پارا؟ 40 ڈگری تھا، حد سے حد 42-45 ڈگری پارا ہوگا۔ رمضان شریف میں اس سے اوپر نہ تھا، مگر میدان محشر میں جو پارا ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ کوئی بھی مشین اسے کیلکولیٹ کر کے بتا نہیں سکتی۔ اتنا پارا ہوگا، اتنا پارا ہوگا، تیرے بھیجے ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے، تیرے بھیجوں میں بھدک آ رہی ہوگی، پسینوں میں لوگ غوطہ کھا رہے ہوں گے، پیاس سے زبانیں لٹک گئی ہوں گی، ہونٹ گھٹنوں میں لگ رہے ہوں گے، اتنے ہونٹ لٹکے پڑے ہوں گے، یہ حال ہوں گے۔ پارے بتا رہا ہے کہ لمبے ہیں مولانا، پیاس بہت لگ رہی ہے، مجھے بتا دو۔ رمضان 8 بھگونے بھتی کے کھا گئے، جبکہ بغیر رمضان کے بھی یہ اتی بھتیاں جائز نہیں ہیں۔ یہ صاحب میت کیا ہے، کسی قسم کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سن لو، وہ آدمی کھانا کھا سکتا، اچھا بھتی کا تو کوئی میٹر نہیں ہے، جس دن انتقال ہوا اس دن تو میت کے گھر پہ کوئی کھانا ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہیں کھانا۔ اور یہ تیجے اوجے میں بھی کھانا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو دور کا مہمان ہے، اس کے لیے جائز تھا کہ وہ کھا لیتا جو کھانے کے ٹائم تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے، یہ مسئلہ بھی اب اپنی نوعیت میں چینج ہو چکا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے پہلے لوگ پیدل اونٹ گھوڑے سواری سے زیادہ سفر کرتے تھے، آج کار بلیرو موٹر سائیکل یا اسپلینڈر سے زیادہ سفر کر رہا۔ کسی کے ہاں تیجے یا میت میں آ رہا تو کوئی گھوڑے پہ نہیں آ رہا، کوئی خچر و گدھے پہ نہیں آ رہا، کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے نہیں آ رہا، کوئی پیدل نہیں آ رہا، اب تو اپنی بائکوں سے آ رہے ہیں، اپنی موٹر سائیکلوں سے آ رہے ہیں، اپنی اپنی کاروں سے آ رہے ہیں۔ اگر مراد آباد سے بھی آیا ہے نوادہ میں میت میں تو 1 گھنٹہ کے اندر اپنے گھر چلا جائے گا۔ تو کیا ضرورت ہے وہاں کھانے کی، اپنے گھر جا کے کھا لے۔ میں بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بند کرو بالکل یہ کھانے، اور یہ تم شرماؤ مت کہ ہم بند کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کہنے دو لوگوں کی مت سنو۔ لوگ تو تم مر جاؤ جب بھی لوگ بریانی کھائیں گے تیجے کی، اور تیجے کی بریانی کھا کے پتا کیا کہیں گے، ارے میاں بڑی کنجوسی سے کام لیا، اتنی دولت چھوڑ کے گئے تھے، ابا کم سے کم کچھ لمبی کر کے گوشت ڈال دیتا یار، بوٹی نہ دکھ رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یار بوٹی نہ دکھ رہی تھی یار، بڑی کنجوسی سے کام لیا بھائی۔ اب اچھا اگر بوٹی زیادہ ڈال دے تو یہ پتا کیا کہتا ہے، کہتا مال تو بتیرا چھوڑ گئے، کر بھی دیا تو کون تھا، تیر مار لیا۔ یہ کر رہا، سمجھ رہے آپ؟ اگر مرغے کی کر دی تو کہہ رہا لو میاں ان نے خشک بریانی مرغے کی بنائی ہے، کم سے کم موٹے کی کر دیتا۔ موٹے کی کر دی تو کہہ رہا میاں کیا ان نے موٹے کی بریانی کری ہے، کم سے کم چھوٹے کی کر دیتا۔ اور سروتی کے چاول ڈال دیے تو کوئی بریانی کے چاول تھے کہ ان نے پاپ کاٹا، بریانی والا تو چاول تھا ہی نہیں، اور بریانی والا لمبا لمبا لیا ہے تو کہہ رہا مزے میں تو بہت مزے آ رہے ہیں، ابھی تو کیا، ابھی تو اسے اور کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اے لوگوں ہے مصیبت میں جان، نہ کھلا گا تو ایک برائی، بس ایک ہی برائی آ گئی کہ نہ کھلایا، اور کھلانے میں 1000 برائی ہیں۔ گھی کم تھا، پڑیا کم تھی، گوشت کم تھا، گوشت زیادہ تھا، چاول وہ نہیں تھا، نمک کم تھا، نمک زیادہ تھا، اپنوں کو کھلایا، غیر کو کھلایا، یہ نہیں کھلایا، وہ نہیں کھلایا۔ نہ کھلانے میں ایک برائی اور کھلانے میں 1000 برائی، ایک برائی اٹھا لے، اور یہ برائی اللہ کی نظر میں نہیں ہے، ویسے اچھائی ہے، یہ دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور جتنی بریانی کے پتیلے پکا رہا، اگر مرنے والا مال چھوڑ کے گیا، مالدار ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا تو خرچہ نہ کر، مرنے والے کے نام پہ خوب خرچہ کرنا چاہیے، مگر جتنا تیجے میں بریانی پکا رہا تھا، جتنا 40 میں تک خرچہ کر رہا تھا، اس سے زیادہ کسی مسجد یا مدرسے میں اس مرنے والے کے نام سے کام کرا دے۔ جب تک وہ مدرسہ چلے گا، جب تک وہ مسجد چلے گی، اس مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ بول دو یار سبحان اللہ، ارے تم ہی بول دو، تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے تمہارا پرتیاشی ہار گیا ہو۔ ہارے ہوئے والے بھی کم سے کم بیڑی پی کے زیادہ بول لیتے ہیں کہ ہمارا ہار گیا۔ ہاں منڈی میں جا کے بیڑی پیتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں بھائی ہمارا تو ہار رہا، مگر بولتے تو رہتے ہیں۔ تم تو بالکل نہیں بول رہے ہو۔
ارے تم تو جیت رہے ہو ماشاءاللہ، تم آ تو گئے، تم رنڈیوں والے تھوڑی ہو، تم تو مصطفیٰ کے جلسے والے ہو، تم آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں قبول فرما لے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بند کرو، اسے بند کرو، تم ہی بند کرو گے، تمہیں ہی پہل کرنا پڑے گی۔ یہ تیجے دسویں کے لمبے لمبے کھانے بالکل بند کر دو، یہ بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جائز بھی نہیں ہے۔ تیجا ہونا چاہیے، دسواں ہونا چاہیے، 40واں ہونا چاہیے، لیکن یہ سب رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے۔